فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے کتاب میزان الحکمت کی جلد نمبر 8 آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اور تمام سننے والے سامعین کو السلام علیکم۔ اس سلسلے میں ہم صفحہ نمبر 498 پہ پہنچ گئے ہیں، اور آج ہم نے پارٹ نمبر 24 کا آغاز کرنا ہے۔ موضوع کا نمبر شمار ہے 3436 اور تکبر کے سلسلے کا موضوع نمبر 6 ہے۔ اس میں جو عربی میں ہیڈنگ دی گئی ہے وہ ہے لا تمشی فی الارض مراحا، زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ زمین پر اکڑ کر نہ چلو کے سلسلے میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 37 کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اور زمین پر اکڑ کر نہ چل، کیونکہ تو اسے ہرگز پھاڑ نہیں سکے گا، اور نہ ہی تو پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکے گا۔ اگلی آیت اسی ضمن میں سورہ لقمان کی آیت نمبر 18 ہے، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے گال غرور سے نہ پھلا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چل، بے شک اللہ کسی دھوکے باز شیخی بگاڑنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ اگلی آیت سورہ فرقان کی آیت نمبر 63، خداوند رحمان کے بندے تو وہی ہیں جو زمین پر بڑی انکساری سے چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں تم کو سلام ہو۔ اس سلسلے میں جو احادیث بیان کی جا رہی ہیں آئیں انہیں پڑھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ 16947 پہ اللہ تعالیٰ کے اس قول لا تمشی فی الارض مرحا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 37 کے بارے میں فرمایا کہ مرحا یعنی اکڑنا سے مراد بڑا بننا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 73 ہے، اور صفحہ نمبر 233 ہے۔ 16948 پہ حدیث حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس سے گزر رہے تھے جو اجتماع کیے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کس لیے اکٹھے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ شخص دیوانہ ہے جسے دیوانگی کا دورہ پڑ چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دیوانہ نہیں بلکہ مصیبت زدہ ہے۔ پھر فرمایا تمہیں بتاؤں کہ صحیح معنی میں دیوانہ کون ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا جو مٹک مٹک کر چلتا ہے، اپنے دونوں اطراف کی طرف بار بار دیکھتا ہے، اپنے شانوں کو مٹکاتا ہوا چلتا ہے، خدا کی نافرمانی کے باوجود اس کی جنت کی آرزو رکھتا ہے، جس کے شر سے کوئی محفوظ نہیں، جس کی خیر کی کسی کو امید نہیں، ایسا شخص دراصل مجنون ہے، یہ بیچارہ تو مصیبت زدہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد سے ہی روایت کرتے ہیں۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 73 ہے، اور صفحہ نمبر 233 ہے۔ اگلی حدیث پہ چلتے ہیں 16949 پہ ترجمہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو سخت ناپسند کرتا ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے 70 سال کا بوڑھا ہوتا ہے لیکن اپنی چال ڈھال سے 20 سال کا نوجوان معلوم ہوتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز العمال کی حدیث نمبر 7731۔ 16950 پہ حدیث کا ترجمہ اللہ تعالیٰ ایسے 20 سالہ نوجوان کو پسند فرماتا ہے جو 80 سالہ بوڑھے کی مانند ہوتا ہے، اور ایسے 60 سالہ بوڑھے کو ناپسند فرماتا ہے جو 20 سالہ نوجوان کی مانند ہوتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز العمال کی حدیث نمبر 7732 ہے۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو نیز باب ہے چال اور باب ہے زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ 3437 پر جو موضوع ہے وہ ہے المتکبر، یعنی متکبر انسان، اور یہ اس حصے کا موضوع نمبر 7 ہے۔ 16951 پہ ناپسندیدہ ترین انسان متکبر ہوتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحار الانوار کی جلد نمبر 73 ہے اور صفحہ نمبر 231 ہے۔ 16952 پہ حدیث کا ترجمہ، قیامت کے دن مجھ سے سب سے دور سرسار لوگ ہوں گے، یعنی وہی جو تکبر کرتے ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحار الانوار کے جلد نمبر 73 ہے اور صفحہ نمبر 232 ہے۔ 16953 پر حدیث کا ترجمہ، آخرت کے دن تم لوگوں میں سے ہمارے نزدیک ناپسندیدہ ترین اور ہم سے دور ترین لوگ متکبر، باچھیں کھول کر باتیں کرنے والے اور متفقیق قسم کے لوگ ہوں گے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ، متفقیق کون لوگ ہوتے ہیں؟ فرمایا متکبر لوگ۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ البیضاء جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 214 ہے۔ اسے معمر مزی نے بھی ذکر کیا ہے۔ ملاحظہ ہو جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 178۔ اور یہ معمر مزی نہیں ہے بلکہ یہ ترمذی ہے، یہ یہاں پہ غلط لکھا ہوا ہے، اسے ترمذی میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ملاحظہ ہو جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 178۔ اور متفقی جو ہے نا اس کی بھی میں آپ کو وہ کر دیتی ہوں، ہیجے میم تے فے یہ ہے اور قاف، یہ فقی سے ورڈ جو ہے نا، یہ لفظ فقی سے نکلا ہوا ہے، متفقیق لوگ، فرمایا متکبر لوگ۔ اب اگلی حدیث پہ آ جائیں 16954 پہ۔ کیا تم یہ آس لگائے بیٹھے ہو کہ اللہ تمہیں عجز و انکساری کرنے والوں کا اجر دے گا، حالانکہ تم اس کے نزدیک متکبروں میں سے ہو؟ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 21۔ 16955 پر حدیث کا ترجمہ، متکبر ہلاکت و بربادی سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ اگلا موضوع ہے 3438 پر، عجباً للمتکبر کیف یتکبر، تعجب ہے متکبر کس لیے تکبر کرتا ہے۔ 16956 پر حدیث کا ترجمہ، مجھے فرزند آدم پر تعجب ہوتا ہے جس کی ابتدا ایک نطفہ ہے اور انتہا مردار، وہ ان دونوں کیفیتوں کے درمیان غلاظت و گندگی کا برتن بنا پھرتا ہے اور پھر غرور و تکبر بھی کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 73 اور صفحہ نمبر ہے 234۔ اگلی حدیث پہ آ جائیں 16957 پہ، مجھے تعجب ہوتا ہے متکبر و مغرور پر، کل ایک نطفہ تھا اور کل کو مردار ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 146۔ 16958 پہ حدیث کا ترجمہ، تعجب ہے متکبر اور فخر و مباحات کرنے والے پر جو نطفے سے پیدا کیا گیا ہے، پھر وہ مردار ہو جائے گا اور اس دوران یہ بھی نہیں جانتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ امام محمد باقر علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 73 ہے اور صفحہ نمبر 229 ہے۔ 16959 پہ حدیث کا ترجمہ، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی امام محمد باقر علیہ السلام سے پاخانے کے متعلق پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے، تو انہوں نے فرمایا اس کی وجہ بنی آدم کو حقارت کی طرف متوجہ کرنا ہے تاکہ وہ اس کا حامل ہوتے ہوئے غرور و تکبر سے کام نہ لے۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 80 صفحہ نمبر 163، وسائل الشیعہ جلد اول صفحہ نمبر 235۔ 16960 پہ حدیث کا ترجمہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک شخص کے درمیان جھگڑا ہو گیا
اس شخص نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، سلمان تم ہو کیا چیز؟ جناب سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میری اور تمہاری اولاد ایک گندے نطفہ تھی، میرا اور تمہارا انجام ایک بدبودار مردار کی صورت میں ہوگا۔ جب قیامت کا دن ہوگا اور میزان اعمال نصب کیا جائے گا، جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہ معزز اور صاحب تکریم ہوگا، اور جس کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ لئیم اور کمینہ ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد سے روایت کی ہے، بہار الانوار کی جلد نمبر 73 ہے اور صفحہ نمبر 231 ہے۔ 16961 پہ حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں، تم اس طرح نہ بنو جس نے اپنے ماں جائے بھائی کے مقابلے میں غرور کیا، بغیر کسی فضیلت و برتری کے، جو اللہ نے اس میں قرار دی ہو، سوائے اس کے کہ حاسدانہ عداوت سے اس میں بڑائی کا احساس ہوا اور خود پسندی نے اس کے دل میں غیظ و غضب کی آگ بھڑکا دی، اور شیطان نے اس کی ناک میں کبر و غرور کی آگ پھونک دی، جس کی وجہ سے اللہ نے ندامت و پشیمانی کو اس کے پیچھے لگا دیا۔ حضرت علی علیہ السلام شرح ابن الحدید ہے، جلد نمبر 13 ہے، صفحہ نمبر 13، نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 192۔ 3439 پر جو موضوع ہے وہ ہے علت التکبر، غرور تکبر کا سبب۔ یہ تکبر کے سلسلے کا 9واں موضوع ہے۔ 16962 پر حدیث کا ترجمہ، جو شخص تکبر یا جبر و استکبار سے کام لیتا ہے، اس کی وجہ وہ ذلت خواری ہوتی ہے جو وہ اپنے اندر محسوس کرتا ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بہار الانوار کی جلد نمبر 73 ہے اور صفحہ نمبر 225 ہے۔ 16963 پر حدیث کا ترجمہ، کسی کے تکبر کی وجہ سے وہ ذلت و احساس کمتری ہے، کسی کے تکبر کی وجہ وہ ذلت و احساس کمتری ہے جو وہ اپنے اندر محسوس کرتا ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بہار الانوار کی جلد نمبر 73 ہے اور صفحہ نمبر 225 ہے۔ ہر متکبر حقیر ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ 16965 پر پس فطرت انسانی تکبر کرتا ہے، حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ اگلی حدیث بھی حضرت علی علیہ السلام کی غرر الحکم سے لی گئی ہے۔ 16966 پر صرف پس فطرت اور بے قدر انسان کے علاوہ کوئی تکبر و غرور نہیں کرتا۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، کذب باب ہے جھوٹ بولنے کے اسباب تکبر کے بارے میں ابو حامد غزالی کا نظریہ۔ معلوم ہونا چاہیے کہ کبر ایک باطنی کیفیت ہے جو صورتحال اخلاق و افعال سے ظاہر ہوتی ہے، وہ اس کیفیت کا ثمرہ اور نتیجہ ہوتی ہے، اس کو تکبر سے موسوم کیا جانا چاہیے، جبکہ کبر نام ہے اس باطنی کیفیت کا جس سے انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اپنی قدر و قیمت کو دوسروں سے بالاتر جانتا ہے۔ اس باطنی کیفیت کا موجب صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے، وہ ہے عجب یا خود پسندی جو متکبر کو لاحق ہوتی ہے، کیونکہ انسان خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے اور اپنی ذات، اپنے علم، اپنے عمل اور کسی اور بات پر اتراتا ہوا کرتا ہے تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور دوسروں پر اپنی فوقیت جانتا ہے۔ اپنی ظاہری کبر کی کیفیت اس کے 3 اسباب ہوتے ہیں۔ ایک سبب کا تعلق متکبر کے ساتھ ہوتا ہے، ایک کا تعلق اس کے ساتھ ہوتا ہے جس پر تکبر کیا جاتا ہے، اور ایک کا تعلق ان دونوں کے علاوہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس سبب کا تعلق متکبر کے ساتھ ہوتا ہے وہ ہے عجب یا خود پسندی، اور جس کا تعلق اس کے ساتھ ہوتا ہے جس پر تکبر کیا جاتا ہے وہ ہے حد اور کینہ۔ جس سبب کا تعلق ان دونوں کے علاوہ کے ساتھ ہوتا ہے وہ ہے ریاکاری۔ اس لحاظ سے تکبر کے کل 4 اسباب بن جاتے ہیں۔ نمبر 1 خود پسندی، نمبر 2 کینہ، نمبر 3 حسد اور نمبر 4 ریاکاری۔ المحجۃ البیضاء جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 245۔ تمام کلام کا مطالعہ کیا جائے۔ اگلا موضوع 3440 پر یہ نمبر شمار ہے اور تکبر کے سلسلے کا موضوع نمبر 10 ہے۔ علاج الکبر۔
کبر و غرور کا علاج 16967 پر جو شخص عظمت الہی کو جانتا ہے اسے زیب نہیں دیتا کہ بڑائی اختیار کرے، کیونکہ عظمت پروردگار کے جاننے والوں کی سربلندی اسی بات میں ہے کہ وہ اس کے آگے تواضع و انکساری کریں۔ جلال الہی کی معرفت رکھنے والوں کی عزت اسی بات میں ہے کہ وہ اس کے آگے ذلت و عاجزی کے ساتھ جھک جائیں۔ امام حسن علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 78 ہے، صفحہ نمبر 104 ہے۔ 16968 پہ حدیث کا ترجمہ: جو شخص اللہ کی معرفت رکھتا ہے اس کے لیے مناسب نہیں کہ اپنی بڑائی کا اظہار کرے۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم 16969 پر حدیث کا ترجمہ: اگر اللہ چاہتا تو آدم کو ایک ایسے نور سے پیدا کرتا جس کی روشنی آنکھوں کو چندھیا دیتی اور اس کی خوشنمائی عقلوں پر چھا جاتی، ایسی خوشبو سے کہ جس کی مہک سانسوں کو جکڑ لے۔ اگر ایسا کرتا تو ان کے آگے گردنیں جھک جاتی اور ان کے بارے میں فرشتوں کی آزمائش ہلکی ہو جاتی۔ لیکن اللہ سبحانہ اپنی مخلوقات کو ایسی چیزوں سے آزماتا ہے جن کی اصل و حقیقت سے وہ ناواقف ہوتے ہیں، تاکہ اس آزمائش کے ذریعے اچھے اور برے افراد میں امتیاز کر دیں، ان سے نخوت و برتری کو الگ اور غرور و خود پسندی کو دور کر دیں۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 192 16970 پر جو حدیث کا ترجمہ ہے، آئے اس کو پڑھتے ہیں۔ اگر انبیاء ایسی قوت و طاقت رکھتے جسے دبانے کا قصد و ارادہ بھی نہ ہو سکتا، اگر انبیاء ایسی قوت و طاقت رکھتے جسے دبانے کا قصد و ارادہ بھی نہ ہو سکتا، ایسا تسلط و اقتدار رکھتے جس پر تعدی ناممکن ہوتی، تو یہ چیز نصیحت پذیری کے لیے آسان اور اس سے انکار و سرتابی بہت بعید ہوتی۔ لیکن اللہ سبحانہ نے یہ چاہا کہ اس کے پیغمبروں کا اتباع، اس کی کتابوں کی تصدیق، اس کے سامنے فروتنی، اس کے احکام کی فرما برداری اور اس کی اطاعت، یہ سب چیزیں اس کے لیے مخصوص ہوں، ان میں کوئی دوسرا شائبہ تک نہ ہو۔ جتنی آزمائش کڑی ہوگی اتنا ہی اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 192 16971 پر حدیث کا ترجمہ: لیکن اللہ سبحانہ اپنے بندوں کو گوناگون سختیوں سے آزماتا ہے، ان سے اسی عبادت کا خواہاں ہے جو طرح طرح کی مشقتوں سے بجا لائی گئی ہوں، انہیں قسم قسم کی ناگواریوں سے جانچتا ہے تاکہ ان کے دلوں سے تمکنت و غرور کو نکال باہر کرے اور ان کے نفوس میں عز و فروتنی کو جگہ دے۔ بتلاؤ آزمائش کی راہ سے اپنے فضل و کرم کے کھلے ہوئے دروازوں تک انہیں پہنچائے۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 192 16972 پر حدیث کا ترجمہ: یہی وہ چیز ہے جس سے خداوند عالم ایمان سے سرفراز ہونے والے بندوں کو نماز، زکوٰۃ اور مقررہ دنوں میں روزوں کے جہاد کے ذریعے محفوظ رکھتا ہے۔ اس طرح ان کے ہاتھ پیروں کی طغیانیوں کو سکون کی سطح پر لاتا ہے، ان کی آنکھوں کو عجز و شکستگی سے جھکا کر نفس کو رام اور دلوں کو متواضع بنا کر رفعت و خود پسندی کو ان سے دور فرماتا ہے۔ دیکھو ان اعمال و عبادات میں غرور کے ابھرے اثرات کو مٹانے اور تمکنت کے نمایاں ہونے والے آثار کو دبانے کے کیسے کیسے فوائد مضمر ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 192 16973 پر حدیث کا ترجمہ: خداوند عالم نے ایمان کا فریضہ عائد کیا شرک کی آلودگیوں کو پاک کرنے کے لیے، اور نماز کو فرض کیا رعونت سے بچانے کے لیے۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ حکمت نمبر 252 کلام المجلسی فی علاج الکبر، کبر کے علاج کے بارے میں علامہ مجلسی علیہ رحمہ کی گفتگو۔ کبر کا علاج اور تواضع کا حصول، ایک علمی اور دوسرا عملی۔ عملی صورت تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کی اور اپنے رب کی معرفت حاصل کرے، یہی چیز کبر کے دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ علمی صورت
میں دوبارہ پڑھتی ہوں۔ کبر کا علاج اور تواضع کا حصول دو طرح سے ہو سکتا ہے، ایک علمی اور دوسرا عملی۔ علمی صورت تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کی اور اپنے رب کی معرفت حاصل کرے، یہی چیز کبر کے دور کرنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ جب انسان اپنے آپ کو صحیح معنی میں پہچان لے گا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ وہ ذلیل سے ذلیل ترین مخلوق ہے، ہر ایک سے کم ترین ہے، اور اس کے شایان شان صرف یہی بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو متواضع، ذلیل و حقیر سمجھے۔ جب اپنے رب کی معرفت حاصل کر لے گا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ عظمت و کبریائی صرف اور صرف ذات کبریا کو زیب دیتی ہے۔ یہی وہ علمی مداوا ہے جو کبر و غرور کی ریشہ کنی کرتا ہے، جبکہ اس کا عملی علاج یہ ہے کہ انسان خود کو خلق خدا اور خدا کے سامنے متواضع اور منکسر سمجھے، صاحبان تواضع کے اخلاق و عادات کو اختیار کیے رہے، خدا کے نیک و صالح افراد کے حالات سے باخبر رکھے، ان سے ہمیشہ رہنمائی حاصل کرتا رہے، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنا اسوہ عمل قرار دے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر بیٹھ کر کھانا تناول کرتے، نیز فرمایا کرتے، میں تو خدا کا ایک بندہ ہوں اور اسی طرح غذا کھاتا ہوں جس طرح غلام کھانا کھاتے ہیں۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 73 ہے، صفحہ نمبر 201 ہے، صفحہ نمبر 205۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ گفتگو احیاء علوم میں غزالی سے اخذ کی گئی ہے۔ قول مؤلف ملاحظہ و باب متکبر پر تعجب ہے، نیز باب کبر زیبا جناب کبریا کے واسطے اور اس سے ملحق باب 3441 پر جو موضوع ہے تکبر کے سلسلے کا، موضوع نمبر 11 وہ ہے دفع القبر، کبر سے بچاؤ کا طریقہ۔ 16974 پر حدیث کا ترجمہ۔ مجھے یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں میں ایسی چیز کو اٹھائے جو اس کے اہل خانہ کے استعمال میں آتی ہے، کیونکہ اس طرح وہ کبر و غرور سے بچا رہتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنبیہ الخواطر ہے اور صفحہ نمبر 166 ہے۔ 16975 پر حدیث کا ترجمہ۔ جو اپنے پھٹے پرانے کپڑوں کو پیوند لگائے، اپنے جوتوں کو خود گانٹھے اور اپنی ضروریات کی چیزوں کو خود اٹھائے وہ غرور سے محفوظ رہتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، وسائل الشیعہ، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 346۔ 16976 پر حدیث کا ترجمہ۔ جو اپنے مال اسباب کو خود اٹھاتا ہے وہ کبر و غرور سے بچا رہتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کنز العمال، حدیث ہے 7794۔ 16977 پر حدیث کا ترجمہ۔ جو اپنی بکری کا دودھ خود دھوئے، اپنی قمیص کو پیوند خود لگائے، اپنے جوتوں کو خود گانٹھے، اپنے ملازم کا ہاتھ بٹائے اور بازار سے سودے خود اٹھا کر لائے، وہ تکبر و رعونت سے محفوظ رہتے ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کنز العمال کی حدیث 7793۔ 16978 پر حدیث کا ترجمہ۔ جو اونی لباس پہنے، گانٹھے ہوئے جوتے استعمال کرے، گدھے پر سواری کرے، بکری کا دودھ خود دوہے اور اس کے اہل خانہ اس کے ساتھ مل کر کھانا کھائیں تو ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ تکبر کو دور کر دیتا ہے۔ میں عبد بریکٹ میں خدا اور عبد پھر بریکٹ میں خدا کا بیٹا ہوں، غلاموں کی طرح بیٹھتا ہوں اور غلاموں کی مانند کھانا کھاتا ہوں، میری طرف وحی کی گئی ہے، منکسر المزاجی سے کام لو اور ایک دوسرے پر برتری نہ جتاؤ۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کنز العمال کی حدیث نمبر 7797۔ اگلی حدیث ہے 16979 پر حدیث کا ترجمہ۔ ابو امامہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ اصحاب بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ کچھ دور جا کر حضرت رک گئے اور انہیں حکم دیا کہ آپ اس سے آگے آ جائیں اور انہیں حکم دیا کہ آپ سے آگے آ جائیں، پھر آپ ان کے پیچھے چلنے لگے۔ اس اقدام کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے پیچھے تمہارے جوتوں کی آواز سنی تو مجھے دل میں تکبر کا اندیشہ ہوا، اسی لیے میں نے یہ اقدام کیا۔ البتہ اس روایت کی سند
دلیمی، البتہ اس روایت کی سند ضعیف ہے اور صرف یہ بتانے کے لیے اسے درج کیا گیا ہے تاکہ معلوم ہو کہ ادھر اس قسم کی روایات بھی موجود ہیں۔ ملاحظہ و کنز العمال کی حدیث نمبر 8878 قول مؤلف احادیث میں مذکورہ امور کو قاعدہ کلیہ کی حیثیت نہیں دی جا سکتی، بلکہ زمان و مکان اور افراد کے اختلاف کے ساتھ قواعد بھی بدلتے رہتے ہیں، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے تواضع و انکساری کے لیے پشمینے کا لباس زیبتاً کریں گے، حالانکہ ان کے دل غرور و نخوت سے لبریز ہوں گے، لہٰذا غور کیجیے گا۔ 16980 پر حدیث کا ترجمہ عبداللہ بن جبلہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ میں مچھلی لٹکائی ہوئی تھی کہ اچانک میرا سامنا حضرت ابو الحسن علیہ السلام سے ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھ کر فرمایا اسے پھینک دو، کیونکہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ ایک شریف آدمی اپنے ساتھ ایک پست چیز کو اٹھائے ہوئے ہو۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا تم ایسے لوگ ہو جن کے دشمن بہت زیادہ ہیں اور لوگوں کو تمہارے ساتھ بڑی دشمنی ہے، لہٰذا اے گروہ شیطان تم سے جس قدر بن پڑے اپنے آپ کو زینت سے آراستہ رکھو، کیونکہ مخلوق تمہاری دشمن ہے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 345 ہے۔ 16981 پر حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یونس بن یعقوب کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو اپنے اہل خانہ کے لیے چیزیں خرید کر اٹھایا جا رہا تھا۔ جب اس نے امام کو دیکھا تو اسے شرم محسوس ہوئی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تم نے اپنے اہل خانہ کے لیے خریداری کی ہے اور انہی کے سامان کو اٹھائے جا رہے ہو۔ بخدا میں بھی اسی بات کو پسند کرتا ہوں کہ اپنے اہل و عیال کے لیے سامان خرید کر خود ہی اٹھا کر گھر لے جاؤں، لیکن چونکہ اہل مدینہ اس بات کو معیوب سمجھتے ہیں اس لیے اہل مدینہ نہ ہوتے تو ایسا ضرور کرتا۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 345۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں 16982 پہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو وصیتیں فرمائی ان میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی، اے ابا ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو سرما اور گرما ہر موسم میں پشمینہ کا لباس پہنیں گے اور اسی کو دوسروں پر اپنی فوقیت و فضیلت سمجھیں گے۔ یہ ایسے لوگ ہوں گے جنہیں اہل ارض و سیما لعنت سے نوازیں گے۔ وسائل الشیعہ ہے اور جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 362 ہے۔ قول مؤلف ملاحظہ وسائل الشیعہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 344 اور باب نمبر 5۔ اگلا موضوع ہے ثمرۃ الکبر یعنی تکبر کے نتائج۔ اس کا نمبر شمار ہے 3442 اور تکبر کے سلسلے کا 12واں موضوع ہے۔ 16983 پر حدیث کا ترجمہ حرص، تکبر اور حسد گناہوں میں پھاند پڑنے کے محرکات ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 371۔ 16984 پر حدیث کا ترجمہ تکبر اور غرور کا ثمرہ یہ ہے کہ اس سے گالیاں پڑتی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ اگلی بھی 3-4 حدیثیں جو ہیں وہ حضرت علی علیہ السلام کی غرر الحکم سے ہی لی گئی ہیں۔ آئیں ان کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ 16985 پہ تکبر اور رعونت بلند درجہ انسان کو پست کر دیتا ہے۔ 16986 پر تکبر رذالت کا مظہر ہوتا ہے۔ 16987 پہ متکبر کا کوئی سچا دوست نہیں ہوتا۔ 16988 پر تکبر گناہوں کے ارتکاب کا داعی ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم ہے۔ یہ تمام احادیث۔ 16989 پر کثرت تکبر کی وجہ سے تباہی اور بربادی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم ہے۔ 16900 پر پھر حضرت علی علیہ السلام کی غرر الحکم سے لی گئی حدیث ہے جو تکبر و اسراف کا لباس اوڑھتا ہے اور شرافت و فضیلت کے جامے کو اتار پھینکتا ہے۔ 16991 پر جو حدیث ہے
اس کا ترجمہ متکبر انسان کو اچھی تعریف کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 234، صفحہ نمبر 304، جلد نمبر 72 اور صفحہ نمبر 190۔ 16992 پر حدیث کا ترجمہ تکبر کرنے والا کچھ نہیں سیکھ پاتا، اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے یا کوئی علم حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت علی علیہ السلام کی غرر الحکم۔ 3443 نمبر شمار ہے اور موضوع ہے من تکبر وضعہ اللہ سبحانہ، خدا متکبر کو ذلیل کر دیتا ہے۔ یہ تکبر کے سلسلے کا 13واں موضوع ہے۔ من تکبر وضعہ اللہ سبحانہ، اب خدا متکبر کو ذلیل کر دیتا ہے عنوان کے تحت جو حدیث آئیں پڑھتے ہیں 16993 پر۔ جو تکبر کرتا ہے خدا اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 231۔ 16994 پہ آسمان میں 2 فرشتے ہیں جو بندوں پر مقرر کیے گئے ہیں، لہٰذا جو شخص کبر و غرور کا مظاہرہ کرتا ہے وہ اسے ذلیل کر دیتے ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحار الانوار کی جلد نمبر 73 ہے اور صفحہ نمبر 237 ہے۔ 16995 پر حدیث کا ترجمہ تکبر سربلند شخص کو ذلیل کر دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ 16996 پر حدیث کا ترجمہ جو لوگوں کے سامنے اکڑتا ہے ذلیل ہو جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 77 ہے اور صفحہ نمبر 235 ہے۔ 16997 پر حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں ہر ایک بندے کے سر میں ایک لگام ہوتی ہے جسے ایک فرشتہ تھامے ہوئے ہوتا ہے، لہذا جب کوئی شخص تکبر کرنے لگتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے پست ہو جا، خدا تجھے ذلیل کرے۔ تو جیسا شخص ہمیشہ اپنے دل میں تو بہت بڑا ہوتا ہے لیکن لوگوں کی نگاہوں میں بہت پست ہو جاتا ہے۔ جب کوئی شخص تواضع و انکساری سے کام لیتا ہے تو خدا اسے بلند کر دیتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے تو بلند ہو جا، خدا تجھے ہمیشہ سربلند رکھے۔ لہٰذا وہ شخص ہمیشہ اپنے آپ کو سب سے چھوٹا سمجھتا ہے لیکن لوگوں کی آنکھوں میں وہ سربلند ہوتا ہے۔ اگلی حدیث 16999 پر اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اور یہ جو ہم نے اوپر حدیث پڑھی ہے یہ بحار الانوار کی جلد نمبر 73 ہے اور صفحہ نمبر 224 ہے۔ اگلی حدیث 16999 پر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، آئیں پڑھتے ہیں۔ ہر ایک آدمی کے سر میں ایک لگام ہوتی ہے جو ایک فرشتے کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ جب انسان تواضع و انکساری کرتا ہے تو فرشتے سے کہا جاتا ہے کہ لگام کو اوپر کر دو، اور جب وہ تکبر اور غرور کرتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ اس کی لگام کو نیچے ڈال دو۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث الترغیب و الترہیب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 156، اسے طبرانی اور بزاز نے بھی روایت کیا ہے۔ 16999 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ کھیتی ہمیشہ نرم زمین میں اگتی ہے، چٹیل پہاڑ پر نہیں۔ اسی طرح حکمت اور دانائی بھی تواضع و انکساری کرنے والے دلوں میں پروان چڑھتی ہے، متکبر اور مغرور دلوں میں نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عجز و انکساری کو عقل کا اعلیٰ قرار دیا اور غرور نخوت کو جہالت کا اعلیٰ بنایا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ جو شخص اپنا سر چھت سے اوپر لے جانا چاہتا ہے تو چھت اس کا سر پھوڑ دیتی ہے، اور جو اس میں سر کو جھکائے رکھتا ہے اس کے سائے سے بہرہ مند ہوتا ہے، چھت اسے اپنے اندر لیے رہتی ہے۔ اسی طرح جو شخص خدا کے لیے سر کو نہیں جھکاتا خدا اسے پست کر دیتا ہے، اور جو سر تسلیم جھکائے رہتا ہے خدا اسے سربلند کر دیتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 78 ہے اور صفحہ نمبر 312 ہے۔ 17000 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ جو شخص خدا کے لیے ایک درجہ انکساری کرتا ہے خدا اسے ایک درجہ سر بلند فرما دیتا ہے۔ یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ اسے بلند سے بلند ترین مقام تک جا پہنچاتا ہے۔ اسی طرح جو شخص ایک درجہ تکبر کرتا ہے خدا
خدا بھی اسے ایک درجہ پست کر دیتا ہے، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے پست سے پست ترین جگہ میں ڈال دیتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الترغیب و الترہیب جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 1560۔ اسے ابن ماجہ اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ 17001 پر حدیث کا ترجمہ: جو شخص تواضع و انکساری کرتا ہے اللہ اسے بلند تر کر دیتا ہے اور فرماتا ہے خدا تجھے سربلند رکھے، بلند سے بلند تر ہوتا جائے۔ غرور سے کام لیتا ہے تو اللہ اس کی گردن توڑ دیتا ہے اور فرماتا ہے ذلیل ہو جا۔ پس وہ شخص لوگوں کی نگاہوں سے گر جاتا ہے اور اپنے دل میں بڑا بنا رہتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الترغیب و الترہیب جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 560 ہے۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو باب تواضع اختیار کرو تو بلند مرتبہ پاؤ گے۔ 3444 پر جو موضوع ہے وہ ہے لبیس مثوى المتکبرین، متکبرین کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ یہ متکبر کے سلسلے کا عنوان نمبر 14 ہے اور یہ اس سلسلے کا آخری موضوع ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت سورہ نحل کی آیت نمبر 29 ہے۔ آئیں ترجمہ پڑھتے ہیں۔ پس جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہو گے، تکبر کرنے والوں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 60 ہے۔ بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر اور سرتابی کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں واصل ہوں گے۔ اس سلسلے میں جو احادیث بیان کی گئی ہیں ان کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ 17002 پر حدیث ہے، قیامت کے دن تکبر اور غرور کرنے والے چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی صورت میں محشور ہوں گے اور لوگ انہیں لتاڑتے پھریں گے کیونکہ وہ خدا کے نزدیک ذلیل و رسوا ہوں گے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ البیضاء جلد نمبر 6 ہے اور صفحہ نمبر 215 ہے۔ یہ محجۃ البیضاء ہے۔ اگلی حدیث ہے 17003 پر یقیناً متکبر لوگ چھوٹی چونٹیوں کی صورت میں بنا دیے جائیں گے اور لوگ انہیں رونتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ کا حساب و کتاب ختم ہو جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 219 اور صفحہ نمبر 237۔ 17004 پر حدیث کا ترجمہ: حارثہ بن وہب کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جہنمی لوگ کون ہوں گے؟ پھر خود ہی فرمایا ہر سرکش، مٹک کے چلنے والا اور متکبر انسان ہی جہنمی ہوگا۔ الترغیب و الترہیب جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 1563۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ 17005 پر حدیث کا ترجمہ: قیامت کے دن متکبر لوگ چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کی صورت میں محشور رہیں گے جنہیں انسان رونت ڈالیں گے۔ ان چونٹیوں کی شکل و صورت انسانوں جیسی ہوگی، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ان سے بلند ہوگی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ البیضاء اور جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 215 ہے۔ اسے احمد بن انبل نے بیان کیا ہے۔ ملاحظہ ہو مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 179۔ 17006 پر حدیث: قیامت کے دن متکبر لوگ چونٹیوں کی مانند محشور ہوں گے جن کی شکل و صورت انسانوں جیسی ہوگی اور انہیں ذلت اور رسوائی ہر طرف سے اپنے گھیرے میں لے لے گی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز العمال کی حدیث نمبر 7750۔ 17007 پہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام حبہب ہے۔ خداوند عالم کا حق بنتا ہے کہ اس میں ہر مغرور و متکبر انسان کو ٹھہرائے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ البیضاء جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 215 ہے۔ اسے حاکم نے بھی اپنی کتاب مستدرک جلد 4 صفحہ نمبر 597 میں ذکر کیا لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔ 17008 پہ جہنم میں ایک قصر ہے جس میں متکبرین کو بند کر کے اس کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ البیضاء جلد 6 صفحہ نمبر 215۔ 17009 پہ متکبرین کے لیے جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام
سقر ہے۔ اس نے ایک دن اللہ سے اپنی شدت حرارت کی شکایت کی اور درخواست کی کہ اسے ایک مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی جائے۔ اجازت ملنے پر جب اس نے سانس لیا تو تمام جہنم کو جلا ڈالا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 73 اور صفحہ نمبر 218، صفحہ نمبر 232 جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 294۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو باب جہنم متکبرین کی وادی۔ اس پارٹ کا یہاں پہ اختتام ہوا۔ میزان الحکمت کی جلد نمبر 8 جاری ہے۔